جو مرید فرما لیں۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آنے والے نے کہا حضرت میری دو شرطیں ہیں۔ غوث اعظم نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، وہ نہیں پڑھوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ چوری کرتا ہوں، چوری کرنا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اور تم مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے؟ کہا ہاں، مرید آپ سے ہی ہونا ہے اور آپ کو ہی کرنا ہے، کہیں اور جانا بھی نہیں ہے۔ غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا اس کو نماز کی توفیق عطا فرما، چوری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک شرط میری ہے۔ اس نے کہا سرکار دو شرطیں آپ مانتے ہیں، ایک میں مان لوں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جہاں اذان کا وقت ہوگا وہاں تجھے اذان پڑھنی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مرید کیا، کرنے کے بعد گھر پر گیا، گھر پر جانے کے بعد اذان پڑھتا۔ ظہر کا وقت ہوتا اذان پڑھتا، عصر کا وقت ہوتا اذان پڑھتا۔ ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گئے، تین دن ہو گئے۔ اس کی بیوی نے کہا چوری وغیرہ کرنے جاتے تھے، کیا ہوا؟ سارا گھر کا مال ختم ہو گیا؟ یہ کون سا کام اپنا لیا ہے تم نے؟ نہ مسجد جاتے نہ گھر میں نماز پڑھتے، اذان پر اذان دیے جا رہے۔ تو اس نے کہا کیا بتاؤں، میرے شیخ نے ایسے کام پر مجھے لگایا ہے کہ چوری کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا۔ انہوں نے دو شرطیں میری مانی ہے، اب مجھے ایک تو ماننی ہی پڑے گی، ہے نہیں؟ تو ایسا کام ہے یہ اذان کا کیا ہے اور مجھے ماننا ہے، لیکن چوری کرنے نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم نے کہا ہے کہ یہ شرط ماننی ہے، جہاں اذان کا وقت ہو جائے وہیں اذان پڑھنی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کچھ تو کرنا ہوگا۔ بولا ٹھیک ہے، ٹائم نکالتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں بغداد شریف میں جو سب سے امیر تھا اس کے گھر پر دیوار کود کر پہنچتا ہے اور وہیں پہنچتا ہے جہاں خزانہ رکھا ہوا ہے۔ خزانہ بھرتا ہے، اپنے تھیلے میں چلنے والا ہی ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا غوث اعظم نے کہا تھا جہاں اذان کا وقت ہو جائے، اب مجھے تو شرط ماننی ہے، دونوں نے مانی ہے میری۔ وہیں پر سامان رکھا، اسی گھر پر اذان پڑھنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ بول دیں۔ گھر کے لوگوں نے اپنے گھر میں اذان کی آواز سنی تو خوشی میں اچھل پڑے، بولے اٹھو آج گھر میں لگتا ہے اللہ کا ولی داخل ہو گیا۔ بول دیں سبحان اللہ، بولے لگتا ہے آج گھر میں اللہ کا ولی داخل ہو گیا۔ پورے گھر کے بھی بچے جوان بچوں کو سب کو اٹھا دیا، بولے اٹھو آج قسمت کا ستارہ چمک گیا ہے، آج گھر میں اللہ کا ولی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ہمیں ملے گا۔ گھر کے لوگ وضو بنا کر فارغ ہوئے، وہ اذان پڑھ کر فارغ ہوا، کیا دیکھتا ہے چاروں طرف بھیڑ لگی ہوئی، اب دیکھا تو گھبرا گیا، بولا آج غوث اعظم نے مجھے پھنسا دیا، آج میں پھنس گیا، بچنے والا ہوں نہیں۔ گھر کے لوگ بولے حضرت سنتیں ادا کر لیجئے، آپ کو نماز پڑھانا ہے۔ اتنا سنا تو جان میں جان آئی، فوراً سنتوں کی نیت باندھ لی اس نے، اور باندھنے کے بعد جیسے ہی سنتیں پڑھ کر فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہے اس کے پیچھے دو صفیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کیا معاملہ؟ گھر کے لوگ بولے حضرت نماز آپ کو پڑھانی ہے۔ سبحان اللہ بولے نماز آپ کو پڑھانی ہے۔ اس نے کہا زندگی میں کبھی میں نے اپنی خود کی تو نماز پڑھی نہیں، آج پڑھا کیسے دوں گا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں چور ہوں، چوری کرنے آیا ہوں، تو دیکھو مال رکھا ہوا ہے، تمہارے گھر سے میں نے چرایا ہے۔ گھر کے لوگ بولے نہیں آپ تو اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی اس نے سنا ہے کہ یہ گھر کے لوگ مجھے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں تو وہ اور اچھل گیا، بولے کیا اللہ کا ولی کہہ رہے ہو مجھے؟ پوری زندگی چوری کرتے ہوئے ہو گئی، یہ تو میرے شیخ نے آج مجھے پھنسا دیا۔ گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں حضرت نماز آپ کو ہی پڑھانا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں چور ہوں، گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں نماز آپ کو ہی پڑھانا ہے، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اور ادھر غوث اعظم اپنے حجرے میں مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک وعدہ کیا تھا آج پھنس گیا ہے، مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا آج پھنس گیا ہے، مرتا کیا نہیں کرتا۔ گھر کے لوگوں نے کہا حضرت نماز کا وقت نکل جائے گا، جلدی نماز پڑھائیے۔ کہا نہیں مانتے ہو تو نیت باندھ لو۔ نیت جب صفیں لگائی، نیت باندھی، نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہے دعا مانگ کر جیسے ہی فارغ ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ پورا گھر کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے۔ زندہ ہے تو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت سبحان اللہ کہہ کر دیجیے۔ تو آنے والا جملہ جو چور نے کہا تھا اس کو سن کر نعرہ لگانے والے نعرہ لگائیں گے، سبحان اللہ کہنے والے سبحان اللہ کہیں گے۔ کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی پیر چوم رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا واہ غوث اعظم، واہ غوث اعظم، زندگی میں ایک وقت کی نماز میں نے پڑھی ہے تو پورا گھر میرے ہاتھ اور پیر چوم رہا ہے، اگر پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگا تو پوری دنیا میرے قدموں میں جھک جائے، پوری دنیا